سوال یہ ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب اجمیوں نے لکھی ہیں اور یہ سب اسلام کے خلاف سازش تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ یہ دین اسلام کے علوم سے دوری اور ناواقفیت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ ایک جاہل آدمی اسی طرح گفتگو کرتا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری اجمیوں میں لکھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ جبکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آ کر عرض کرتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے ہر بات تھوڑی لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی خاص باتیں ہوتی ہیں وہ لکھا کر۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ کون سی بات لکھوں کون سی نہ لکھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اپنے ہونٹوں کے زبان کے قریب کی اور فرمایا، عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلے لکھ لیا کرو، واللہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں لکھو۔ بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تاریخی اور بلیغ خطبہ ہے جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دیا۔ بڑا بلیغ خطبہ ہے جو احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو یمن سے آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو شاط رضی اللہ عنہ، اس نے آ کر نبی علیہ السلام درخواست کی، آج جو آپ نے خطبہ دیا ہے ایک تاریخی خطبہ تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یہ باتیں یاد نہیں رہی، آپ کسی سے کہیں مجھے لکھ دے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اکتبوا لابی شاط، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، اکتبوا لابی شاط، ابو شاط یمنی ہے، اس نے یمن جانا ہے، آج کا میرا خطبہ جس کو یاد ہے وہ اس کو سارا لکھوا دے۔ نبی علیہ السلام لکھوانے کا حکم دے رہے ہیں اور تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری اجمیوں نے لکھی ہیں، عربیوں نے نہیں لکھی، یہ بھی آپ کے جاہل ہونے کی ایک واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ آپ دین اسلام کے علوم سے انتہائی نابلد ہیں، واقف ہیں، آپ کا دور کے ساتھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عربی تھے یا اجمی تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو بٹھایا اور کہا، میرے سینے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری میں تمہیں لکھوانا چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ یہاں یہ بات بھی رد ہو گئی کہ 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں وہی باتیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی یا انہوں نے خود گھڑ لی۔ آپ بتائیں ابو ہریرہ کن کے شاگرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمام بن منبہ جو ہیں شاگرد ہیں کن کے؟ ابو ہریرہ کے، وہ کاتب ہیں، لکھوانے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں۔ اب بتاؤ درمیان میں کس کے اوپر بحث کرو گے؟ کاتب پر تو بحث کی نہیں آتی، حمام بن منبہ کاتب ہے اس پہ بحث کی نہیں آتی، ابو ہریرہ صحابی ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ جو شخص کسی صحابی کی عدالت میں شک کرتا ہے اس کا ایمان خارج ہے، تمام صحابہ عادل ہیں۔ اور ابو ہریرہ نے کس سے سنا؟ نبی علیہ السلام سے۔ پوری حدیث کی کتاب ہے، آج اس کتاب کا نام ہے ہم حدیث صحیفہ حمام بن منبہ، اس کا ترجمہ بھی اب اردو میں ہو چکا ہے، آپ کو مکتوب کے اندر یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ کتاب حمام بن منبہ نے لکھی، کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ، لکھوانے والے ابو ہریرہ ہیں جو شاگرد ہیں محمد رسول اللہ کے۔ آپ بتائیں یہ عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ سب سے زیادہ صحابہ کرام کے بعد
تابعین میں سب سے زیادہ حدیث کے لکھوانے کا جس نے کام کیا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، جو کہ وقت کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے علماء کو جمع کیا، عمر بن عبدالعزیز نے علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا مجھے ایک خطرہ ہے، مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کہا مجھے خطرہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جو علم ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، لہذا تمہاری ڈیوٹی ہے نبی علیہ السلام کی جہاں بھی جس مسئلے کے حوالے سے حدیث ملے اسے لکھو۔ لکھوانے کا کام کس نے کیا؟ اس نے عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ بھی پہلا دور ہے، یہ بھی پہلی صدی کا اینڈ ہے۔ تم تو کہتے ہو 300 سال بعد لکھا گیا، یہ تو پہلی صدی ہے۔ دوسری صدی میں چوٹی کے کام کرنے والے ائمہ کرام ہیں۔ آپ نے کس کو کہا؟ مثلا امام مالک رحمہ اللہ کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ آپ بتائیں کہ امام مالک عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ عربی ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، مدنی ہیں۔ انہوں نے حدیث کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ دوسرے بہت بڑے امام شافعی رحمہ اللہ کون ہیں؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی برادری سے تعلق ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ ان کی کتنی بڑی عظیم کتاب ہے کتاب العلوم۔ کس نے کہا آپ کو؟ امام احمد بن حنبل عربی ہیں، امام احمد بن حنبل عربی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اسحاق بن راہویہ جو چوٹی کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ کون ہیں؟ بنو تمیم قبیلے کے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے کی نبی اسلام نے تعریف کی ہے ہمیشہ حق پر رہنے کی۔ ان کے سردار ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائی یہ ایک فتنہ ہے، اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، دین کے خلاف ایک بدترین فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اپنے پیغمبر فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تشریح آپ نے کرنی، اللہ حکم دے رہا ہے تشریح کا، اور اس تشریح کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ خود لے رہا ہے۔ یہ سارا کام اللہ پاک نے عربیوں سے کرایا۔ ہاں ان کے شاگرد اجمی بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اجمی نہیں ہیں، لیکن مرکزی کام کرنے والے سارے کے سارے عربی ہیں۔